लिल्लज़ीना यत्तक़ून, और आखिरत का घर वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम इसकी अकल नहीं रखते? तो आखिरत की फजीलत या आखिरत की हसीयत बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले में दुनिया की कोई हसीयत नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम में हदीस है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया जो है ये मोमिन के लिए एक जेल है और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर के लिए सब कुछ इसी में है क्योंकि आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलना, और मोमिन के लिए इसमें तंगी भी है, तकलीफ़ भी है, परेशानियाँ भी हैं। अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है और उन पर सब्र भी करना है, लेकिन आखिरत में इसके लिए अल्लाह ताला ने इनाम और इकराम वाली जन्नत और जिसके नीचे नहरें बहती हैं और ऐसे शानदार बागात अल्लाह ताला ने तैयार कर रखे हैं। और जन्नत का नज़ारा मैं आपको कराता चलूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी में हदीस है कि जन्नत में जो हूरें इंसान को मिलेंगी तो उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होगी कि अगर वो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक दफ़ा वो झलक दिखा दें तो इसके दरमियान रोशनी ही रोशनी बरपा हो। और फिर फरमाया कि वो जन्नत में इंसानों की खिदमत के लिए इनको हूरुल ईन मिलेगी, और वो अगर ज़मीन पे एक दफ़ा सिर्फ उसका एक नज़र पड़ जाए तो इसके दरमियान जो आसमान और ज़मीन के दरमियान जगह है तो इसको वो रोशन कर देगी। और इसी तरह सूरह अनआम की आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है उन लोगों के बारे में, कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही। मुशरिकीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवालात किया करते थे कि हमारे पास मौज़ात लाए जाएँ या हमें तसल्ली देने के लिए कभी कोई मुतालबा कभी कोई मुतालबा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कानों को और तुम्हारी आँखों को ले जाए और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो फिर कौन इनको वापस ला सकता है। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। और फिर फरमाया कि देखो किस तरह हम आयात को बयान करते हैं, खोल के इनके सामने रखते हैं और फिर भी ये लोग एतराज़ पे एतराज़ करते हैं और ये समझने वाले नहीं हैं। और इसके बाद सूरह अनआम की आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि मैं अल्लाह का रसूल और पैगम्बर हूँ, मुझे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आता है मैं वही कर सकता हूँ। तुम जो मुझसे मुतालबात कर रहे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक जो मुतालबा होगा अल्लाह पूरा करेगा तो वो पूरा हो सकता है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर फरमाया कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। एक उनका मुतालबा ये भी था कि ये जो सफ़ा पहाड़ी है इसको सोने की बना दिया जाए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, या प्यारे रसूल आप कह दीजिए ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, वला अअलमुल गैब, और ना ही मैं गैब जानता हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना ही मैं ये दावा करता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। तो तीन चीज़ों की नफ़ी अल्लाह के रसूल ने फरमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कि आप कह दीजिए मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं। आज बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास दुनिया और जहान के सब ख़जाने मौजूद हैं, जबकि ख़जानों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो प्यारे रसूल को इल्म अता किया और जो आप सल्लम को ख़जाने अता किए वो आपके पास है। इसके अलावा जो अल्लाह ने नहीं अता किए उसका दावा करना कि वो भी अल्लाह के रसूल के पास है तो ये कतअन दुरुस्त नहीं है। तो फरमाया कि कह दीजिए ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने भी नहीं है, वला अअलमुल गैब, और मैं गैब को नहीं जानता कि तुम्हारा मुतालबा कब पूरा होगा, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। और फिर फरमाया वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं इंसान हूँ, मैं फ़रिश्ता भी नहीं हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान फ़र्क ये है कि मेरी तरफ अल्लाह की वही नाजिल होती है और जो अल्लाह की वही नाजिल होती है वो मैं तुमको सुना देता हूँ। फिर मैं कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफला ततफक्करून, ये इनको कह दीजिए क्या देखने वाला और अंधा ये बराबर हो सकते हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान के तस्लीम करता है वो रोशनी वाला है, वो देखने वाला है, और जो कबूल नहीं करता वो अंधा है, तो ये दोनों कतअन बराबर नहीं हो सकते। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदात, ये 52 नंबर आयत है कि आप उन लोगों को अपनी मजलिस से अलहदा ना करें। यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी,
جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یریدون وجہہ، اس کی رضا کے لیے۔ تو اس کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے جن میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو مشرکین نے یہ کہا کہ یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو تب ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات کو سنیں گے۔ یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ عام مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کو معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرب کے بڑے بڑے سردار اور قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی آ کر اسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے پروٹوکول کے خلاف ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے تو پھر ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بھی دین کو قبول کر لے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، کسی بہانے بھی آئیں تو آ جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے، ان کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اگر وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتے تو آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر تم ان اللہ کے بندوں کو اور ان اولیاء کو اور یہ صحابہ کرام کو اگر آپ مجلس سے اٹھا دیں گے تو فتکون من الظالمین، کہیں آپ ظالمین میں سے نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کر دیا۔ اور پھر دیکھیں ان مشرکین کی ہٹ درمی، یہ کہتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کے حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ کمزور سے لوگ آپ کے ساتھی ہیں اور یہ تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھی ہیں، یہ تھوڑے لوگ اور کمزور لوگ جن کے پاس مال و متاع نہیں، یہ حق پر ہیں، اور ہم مشرکین اور عرب کے سردار، ہمارے پاس مال و دولت، حسن و جمال، سب کچھ، اور عرب کی قیادت ہمارے پاس ہے، تو ہم حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ان لوگوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اسلام کی دولت دی ہے، ان لوگوں کو چنا ہے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو ہدایت ملنی ہے اور کون ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، تم اپنی ہٹ درمی پہ بے شک ایسے ہی رہو، یہ اللہ رب العالمین جس کو چنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا دوبارہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ تم بار بار مجھ سے دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف سے ہوتا تو شاید یہ فیصلہ ہو جاتا، لیکن میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 59 میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بار بار انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور غیب کی کنجیاں اور چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، وہی غیب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے جو سمندر میں ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور زمین پر اگر ایک پتا بھی گرتا ہے اس کا علم بھی اس رب کے پاس ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر جو چیز ہے دانہ ہے اس کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز ہو کوئی تر چیز ہو، اس تمام کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو تم بار بار مجھ سے مطالبہ کرتے ہو۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک قیامت کا علم ہے، اور جو کچھ رحم ماں میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور بارش کب نازل ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کس انسان نے کس جگہ پر اور زمین کے کس ٹکڑے میں فوت ہونا ہے، یہ تمام علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، مشرکین کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جب کوئی بہت بڑی پریشانی آتی، کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے، تو وہ پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ جب تم سمندر کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہو یا کسی پریشانی میں آ جاتے ہو، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم بڑے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور پھر یہ قسمیں کھاتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے نجات دے دی تو اس کے بعد ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، لیکن پھر جب مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے تو پھر تم وہی شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں مصیبت سے بچانے والا ہے، وہی تمہیں پریشانی سے نکالنے والا ہے، ثم انتم تشرکون، اور پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو یہ ان کی حالت تھی کہ مصیبت میں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہاتھ اٹھاتے تھے یا اللہ سے مانگتے تھے۔ لیکن آج کے مشرکین ان سے بھی بدتر کہ مصیبت آئے یا پریشانی آئے تو پھر بھی وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پھر بھی ان کو ہوش کے ناخن نہیں لیتے یا سمجھ نہیں آتی، پھر بھی وہ بسا اوقات اگر کشتی ڈوب رہی ہو یا کہیں پھنس رہے ہوں، موت کے منہ میں ہوں، تو غیر اللہ کی صدا اور پکار آپ لوگوں کو ان کے منہ سے ملے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ شرک میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ اب ان کی رگ رگ میں شرک سما چکی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ مشرکین بار بار کبھی قرآن کا مذاق، کبھی آیات کا مذاق، کبھی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، یا دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس طرح اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ ان کے پاس نہ بیٹھا کریں، فَأَعْرِضْهُمْ، ان سے اعراض کر لیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے دور ہو جائیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دنیا کی زندگی میں اتنے پڑ چکے ہیں کہ بیچارے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لبرل طبقہ جو ہے، جو دین سے بیزار ہیں، تو وہ مسلمان کہلانے کے باوجود دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، کبھی پردے کا مذاق اڑائیں گے، کبھی نماز پڑھنے والا، کبھی پڑھنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، کبھی اذان کا مذاق اڑائیں گے، اور کبھی کسی کا، اور دین کے جتنے شاعر ہیں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے۔ اور بسا اوقات کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی بیت اللہ میں بھی طواف تو اکٹھا ہوتا ہے، اختلاط ہو جانا چاہیے، تو یہ دین کا مذاق اڑانے کی ان کی عادت بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اگر وہ نہیں سمجھتے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ بہت ہٹ درم لوگ ہیں اور بالکل دین کو سمجھنے کے قریب نہیں ہے، تو پھر ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ان کو نصیحت کیجئے، ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین جب آپ سے حساب لے گا تو اس وقت نہ کوئی تمہارا سفارشی ہوگا اور نہ ہی تمہارا مال و دولت اور کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں آیت نمبر 72 میں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، فرمایا کہ نماز کو قائم کیا کرو، تقوی اختیار کیا کرو، اور تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مزید توحید کے دلائل بیان کیے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ جب کسی معاملے کو کن کہتا ہے تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد توحید بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے موحد بندے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ جب اپنے باپ آزر سے کہتے تھے کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم ان بتوں کو معبود بناتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تجھے بھی اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں سمجھتا ہوں۔
کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان کو معبود بنا رکھا ہے، تم واضح گمراہی میں ہو۔ اللہ رب العالمین کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنے قوم کو سمجھانا چاہا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات کا وقت تھا تو آسمان کے تارے کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قال هذا ربی، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ رب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جب سورج چاند کو دیکھا چمک رہا تھا تو قوم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ممکن ہے تم اس کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ ان کی قوم میں بتوں کی عبادت، سورج کی عبادت، چاند کی عبادت اور آگ کی عبادت، یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے مختلف حربے ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے۔ فرمایا یہ چاند تمہارا رب ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ بھی غروب ہو گیا ہے، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ بڑا ہے، یہ ممکن ہے رب ہو۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے قوم میں تم سے بری ہوں، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ کچھ بھی خدا نہیں ہو سکتے، رب نہیں بن سکتے اور یہ ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اسی رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، حنیفا، اسی ایک کی یکسو ہو کر میں عبادت کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر ان کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ ہے جس کا رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ اپنی قوم کو کہا کہ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، کہ تم میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ شرک کو ملاتے ہیں تو وہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون وہ شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ظلم تو ہو جاتا ہے، کبھی کسی چھوٹے پر ظلم کر دیا، کبھی کوئی غلطی سے کسی پر ظلم ہو گیا، تو ظلم تو ہر انسان سے ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا تو یہ امن والے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ظلم تو ہم سے ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں تو یہ وہ مراد ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا لقمان علیہ السلام کی وصیت تم نے نہیں پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے مراد شرک ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد شرک نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب شرک ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کرتے رہے، ماتھے کو قبر پہ ٹیکتے رہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہوتی رہے، کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان کے ساتھ شرک کو ملوث نہیں کرتے تو ان کو کیا انعام ملے گا؟ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کو امن اور چین ملے گا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، ہم جلدی سے آگے ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ان دو آیات میں، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف علیہ السلام کا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کا، اسماعیل، یونس اور لوط علیہ السلام کا۔ اور ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ تمام کے تمام انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے عمل برباد ہو جاتے۔ اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتی تو یہ بتانا مقصد تھا انبیاء سے تو معاذ اللہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر وہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال اللہ قبول نہ کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رد کر دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر لیتا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اے لوگو ذرا غور تو کرو، تم ہمارے پاس اکیلے ہی آؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آؤ گے ہمارے پاس فُرَادَىٰ، اکیلے۔
कोई जमात नहीं होगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होंगे, तुम अकेले ही आओगे। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने पहली दफ़ा तुम्हें पैदा किया है इसी तरह हमारे पास तुम अकेले आओगे। व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और ये जो तुम्हारे साथ लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। वमा नरा मअकुम शुफाआकुम, और जिनको तुमने सिफारशी बनाया हुआ है ये सिफारशी भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे, जिनके बारे में तुम ये गुमान करते हो कि ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम अकेले ही हमारे दर पर हाजिर होगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 108 की तरफ। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उसूल बयान कर दिया। फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जब तुम्हारा किसी गैर मुस्लिम से मुकालमा हो, बातचीत हो, तो गैर मुस्लिम के जो इलाह और माबूद हैं जो उनने बना रखे वो बातिल हैं। मुसलमान ये समझता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनने अल्लाह के साथ इनको शरीक बना रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको गालियाँ न दिया, उनको बुरा भला ना कहा करो। इसका नुकसान क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, उनके पास इल्म नहीं है तो वो तुम्हारे माबूद को, अल्लाह को गाली देंगे, तो ये तुम उनसे गाली लेने का एक सबब बन रहे हो। तो फरमाया ऐसा ना किया करो। और इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो आदमी जो अपने वालिदैन को गाली देता है। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल अपने वालिदैन को कौन गाली देता है? फरमाया जब तुम किसी के तसुब्बु अबाहु फयुसुब्बु अबाक, कि जब तुम किसी के बाप को गाली देते हो तो वो तुम्हारे बाप को गाली देता है। गोया कि तुम सबब बने उसको गाली देने का और उसकी वजह से तुम्हारे वालिदैन को गाली मिली है। तो इसलिए फरमाया कि तुम किसी के वालिद को गाली ना दिया करो, क्योंकि वो जब जज्बात में गाली तुम्हारे वालिद को देगा तो सबब तो तुम बने, तुमने इब्तिदा की। तो इसी तरह कुरान मजीद में फरमाया कि जो माबूद बातिल हैं मुशरिकीन के, उनको गालियाँ ना दिया करो, उनको बुरा भला ना कहा करो, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है तो वो ज़्यादती करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहीं गाली ना दे जाए। और इसके बाद आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन तुती अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। मुशरिकीन ये दावा किया करते थे कि मुसलमानों की तादाद क्या है? कम है, और हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हक़ पर कौन है? जो ज़्यादा होंगे वही हक़ पर होंगे। आजकल जो जमहूरियत है उसमें भी यही देखा जाता है कि जहाँ पर अक्सरियत होगी तो वो फैसला कर लिया जाएगा, वो अल्लाह की हद के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ हो, उसकी भी बसा औकात परवाह नहीं की जाती, अक्सरियत को देखा जाता है। तो मुशरिकीन का भी एक यही दावा था व इन तुती अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि हम ज़्यादा हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है, हम कसीर तादाद में हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अक्सर लोगों की आप इताअत करेंगे युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, तो ये लोग तुझे अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि अक्सर तादाद तो मुशरिकीन की है। उनकी बात को मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? अल्लाह के रास्ते को छोड़ के उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए अक्सरियत ये कोई दलील नहीं होती। दलील ये है कि जो इंसान कुरान और सुन्नत पर अमल करता है, जिसके पास दलाइल मौजूद हैं, जिसके पास कुरान और सुन्नत की बराहीन मौजूद हैं, तो उसकी बात को कबूल किया जाएगा, उसकी बात को तस्लीम किया जाएगा और अल्लाह के यहाँ उसकी बात मकबूल होगी। सिर्फ ये कहना कि फ़लाँ अक्सरियत में है, कुरान मजीद की कितनी आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत ही कम बंदे मेरा शुक्र अदा करने वाले होंगे। अक्सर क्या होंगे? नाशुक्रे होंगे। और फिर कहीं फरमाया कि बहुत ही कम लोग जो होंगे जो मेरा शुक्र अदा करने वाले होंगे और कम लोग निजात पाने वाले होंगे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप ये जो लोग दावा करते हैं मुशरिकीन, इनकी इताअत करेंगे युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, ये आपको अल्लाह के रास्ते से हटाना चाहते हैं। यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून, ये तो अपने गमान की और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और अपने पास से अटकल पच्चू लगाते हैं, तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी। बल्कि अल्लाह के यहाँ जो मकबूल चीज़ है वो ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करे। आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, कि तुम ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और पोशीदा गुनाहों को भी तरक करो। ज़ाहिरी गुनाह जो बड़े बड़े गुनाह हैं और पोशीदा गुनाह जो इंसान छुप कर करता है, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से भी फरमाया कि तुम बाज आ जाओ। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुज़्ज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून, कि जो इंसान भी कोई गुनाह करता है तो क़यामत के दिन उसको उसका बदला मिलेगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहें तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहें तो उसके सीने को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। वही का बंद हो जाता है उसका सीना, हरजा, और उसको मुश्किल लगते हैं, उसको दीन मुश्किल लगेगा, इस्लाम मुश्किल लगेगा, इस्लाम के अहकामात पर अमल करना मुश्किल लगेगा कि ये कितनी बड़ी ट्रबल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं दीन में।
تو اس کو بہت کچھ مشکل لگے گا، کیونکہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جو گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، انسان کی سانس پھول جاتی ہے اور بسا اوقات آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح چڑھائی کی طرف چڑھنا، پہاڑ کی طرف چڑھنا، بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جس انسان کا سینہ بند ہو جائے، جس کو ہدایت نہ ملنی ہو، تو اس کو دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جو انسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ان آیات کو سن کے ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنات کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام جنات کو اور انسانوں کو جمع کریں گے تو جنوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا۔ مراد ان سے کون ہے؟ شیاطین جن، کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور وقال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، تو انسان جو ان کے دوست ہیں نا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بعض سے فوائد حاصل کیے ہیں، جنات کو میں نے قابو کیا تھا، میں نے بڑے فائدے حاصل کیے۔ تو اس طرح غیر طریقے سے جنات کو اپنے قابو میں کر کے تو ایسے معاملات کرنا جن کا شریعت میں جائز نہیں ہے، مثلا غیب کی خبریں دینا، کسی کی چوری کا بتانا اور اس طرح کے کام کرنا، کاہن، اور یہ تمام کے تمام کام درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے قال النار مثواکم خالدین فیہا، کہ دنیا میں تم شیاطین جن اور انسان جو ایک دوسروں کے دوست تھے، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے، آج تمہارا ٹھکانہ ایک ہی ہے، تم آج بھی دور نہیں ہوگے۔ نار جو ہے جہنم، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کافی ذرا آیات کو چھوڑ کے آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا، فرمایا کہ اے پیارے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اوپر کون سی چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تشرکوا به شیئا، کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا رزق کے ڈر کی وجہ سے کہ کھلائیں گے کدھر سے، اتنے جو معاملات ہیں ہم اس کو ان کی پرورش نہیں کر سکتے یا ان کو کھلانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور پھر فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور جو بھی فحاشی کے کام ہیں ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں ان کے قریب تک نہیں جانا، اور اپنی جانوں کو بغیر حق کے قتل نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیتیں کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے اس کا مال اس کے سپرد کرو یا اس سے جتنے ضرورت ہو تو اس کو دو، ورنہ ناحق یتیم کا مال کھانا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میزان ہے اس کو برابر رکھا کرو، یعنی وزن میں کمی اور پیشی نہیں کیا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ جتنی کسی کو اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا جس کا وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ اعراف کو آج پڑھا ہے، تو سورہ اعراف میں سے صرف میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ واقعہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تو اس کا میں انشاءاللہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری شکل و صورت بنائی ہے، اور ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تمام فرشتوں کو کہا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو ابلیس سے یہ پوچھا گیا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے، اس کی فضیلت کم ہے، میں مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس نے اپنا قیاس لڑایا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو پیش کیا کہ میری رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ آگ افضل ہے، مٹی افضل نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا،
फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, मुतकब्बिर को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला ने इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तकब्बर ये मेरी चादर है, जो मुझसे छीनता है मैं उसको जलील कर देता हूँ। तो फरमाया कि यहाँ से चले जाओ, फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, तुम तकब्बर कर रहे हो, तकब्बर को मैं बर्दाश्त नहीं करता। फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागिरीन, तू जलील है, यहाँ से निकल जा। तो फिर शैतान ने कहा क़ाल अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। ये शैतान ने क्या की, अपील की, रिक्वेस्ट की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तूने मुझे रहमत से तो दूर कर दिया, ठीक है मैं दूर हो गया, लेकिन मुझे मोहलत चाहिए, क़यामत तक मोहलत मिल जाए मुझे। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है तुझे मोहलत दी जाती है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला तूने मुझे निकाल दिया, दुत्कार दिया, या तूने मुझे गुमराह कर दिया। बिमा अग़वैतनी के लफ्ज़ ये है। तो फरमाया कि तूने मुझे रहमत से दूर कर दिया है, मैं क्या करूँगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तूने आदम को बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम और आदम की औलाद सीधे रास्ते पर मैं बैठ जाऊँगा, इनको सीधे रास्ते की तरफ नहीं आने दूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, और फिर मैं इनके पास आऊँगा, मिन बैनि अयदीहिम, इनके सामने की तरफ से, सामने आके इनको रोकूंगा कि ये सीधे रास्ते की तरफ जा रहे होंगे, मैं रोक दूंगा, नहीं जाना यहाँ पर। और फिर उसने कहा व मिन खल्फिहिम, अगर सामने से बाज ना आए तो मैं पीछे से आऊँगा, अटैक करूँगा। और फिर उसके बाद मैं व अन अयमानिहिम, दाईं तरफ से आऊँगा, व अन शमाइलिहिम, और बाईं तरफ से आऊँगा। यानी उसने बताया कि मैं हर हरबा इस्तेमाल करूँगा। और हमें डरना चाहिए कि हमारा दुश्मन कितना चालाक है और किस कदर वो कोशिश में लगा हुआ है कि इंसान को गुमराह करके ही छोड़ेगा। कहता है हर तरफ से मैं कोशिश करूंगा, कभी किसी नेक इंसान के पास आकर उसके दिल में कोई वसवसा पैदा कर देगा, उसको किसी बुरे काम की तरफ लगा देगा, उसमें रियाकारी को ले आएगा, कभी किसी बुरे के पास जाएगा उसको और बुराई की तरफ लगा देगा। तो तमाम के तमाम ये हरबे ये शैतान इस्तेमाल करता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा साबित कदमी दे और शैतान के शर से महफूज फरमा। और फिर कहा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू अक्सर लोगों को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। ये शैतान ने कहा कि मैं इनको गुमराह करूंगा और अक्सर लोग तेरा शुक्र नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया लख्रुज मिन्हा मदऊमन मदखूरा, कि तू जलील है, तू यहाँ से निकल जा। लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, जो भी तेरी पैरवी करेगा मैं तुझे और उसको तेरे साथ जहन्नम में डालूंगा, जो भी तेरी बात को मानेगा। तो फिर फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि आदम आप और आपकी ज़ौजा जन्नत में ठहरे। फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा, जहाँ से आपको दिल करता है खाएं। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, अगर इस दरख्त के करीब गए तो क्या होगा, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम दोनों जालिम हो जाओ। तो शैतान आ गया फिर फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा बुरिया अन्हुमा, तो शैतान आ गया, उसने कहा वसवसा डाला और उनके फिर जिस्म को नंगा कर दिया। और फिर वो पत्ते लेकर, दरख्तों के पत्ते लेकर वो अपने जिस्म पर रखते थे। और शैतान ने कहा अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया है कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो क्या होगा, तुम फरिश्ते बन जाओगे। इंसान अफजल है या फरिश्ते अफजल है? फरिश्ते अफजल है। तो कहा कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, इसलिए अल्लाह ने मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, इसलिए तुमने इस दरख्त के फल को नहीं खाना। औ तकूना मिनल खालिदीन, या ये होगा कि तुम हमेशा ही जन्नत में रहोगे। अगर इस फल को खाओगे दो फायदे मिलेंगे, या तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या तुमने हमेशा जन्नत में तुम्हारा यहाँ पर सुकून, तुम्हें जन्नत में ही रहोगे। वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और फिर कसमें खाई, दोनों को कसमें खाकर बताई, कसमें खाई कि मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ, मेरी बात को कबूल कर लो। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उन्होंने दरख्त का जायका चख लिया, तो जो ही वो खाया था तो दरख्त के पत्ते, दरख्त का फल खाने की वजह से उनके जिस्म नंगे हो गए और उन्होंने जन्नत के पत्तों को, जन्नत के दरख्तों के पत्तों को अपने साथ लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने आवाज़ दी वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त को खाने से मना नहीं किया था और मैंने तुम्हें ये बताया नहीं था इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो उस वक्त फिर आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है, क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह ताला तू ही माफ़ करने वाला है, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं। हमने अपनी
اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پہ چلے جاؤ اور زمین پہ ایک وقت تک تم نے ٹھہرنا ہے، اور پھر زمین پہ رہ کر جو میرے انبیاء کی اور رسل کی بات کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شیطان کی بات کو مانے گا تو وہ رسوا ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔